السلام علیکم. میرا وعلیکم نام السلام. محمد جنید ہے اور میں بی ٹیک فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی میرے کو سوال یہ کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث سے شادی کے دن کے کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے بولتے. جی جب ہم یہ کسی کے سامنے بات رکھتے تو لوگوں کا سوال یہ رہتا کہ ویسا بولتا ہو ولیمے میں بھی مت جاؤ، کیونکہ انہوں جوڑے کی رقم دہیج لیتے، حرام طریقوں سے انتظامات کرتے. تو ویسے ولیموں میں جانا کیا ہے مسئلہ جاننا چاہتا ہوں، جانا جائز ہے یا نہیں؟ ماشاءاللہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادی اور ولیمے کا جو اسلامی تصور ہے نکاح اور ولیمے کا، اس میں یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نکاح کے دن جو کھانا دیا جاتا ہے، اور یہ جو رواج ہمارے یہاں پہ چل پڑا ہے ہندوستان میں، اس کا تصور جو ہے نکاح کے دن کھانا دینے کا، جسے پرانے زمانے کے لوگ چوتھی کے نام سے جانتے ہیں، یہ جو تصور ہے یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو بعض لوگوں کا اس پر جواب یہ آتا ہے بھائی پھر ولیمے بھی بچ جائیے آپ، کیونکہ ولیمے کے دن جو ولیمہ دیا جا رہا وہ جوڑے کی رقم وغیرہ جو ہے لڑکی والوں سے لے کر دیا جا رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ دو چیزیں بھی الگ الگ ہیں، جانا چاہیے یا ولیمے میں نہیں جانا چاہیے. تو آپ کے سوال میں دو الگ چیزیں ہیں. جہاں تک پہلا مسئلہ ہے، نکاح جس دن ہوتا اس دن جو دعوت دی جاتی 99.99% بول سکتے ہیں آپ، یعنی کہ اگر 30 کروڑ مسلمان انڈیا میں جو لوگ رہتے، اس میں سے جتنے بھی لوگ روزانہ شادی کرتے، اس میں کی اکثریت ان میں کی جو نکاح کے دن شادی کے دن دعوت دی کھانے کی دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکی والوں کے پیسے سے ہی دعوت کرتے ہیں. اس کا یقیناً اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، قرآن و سنت سے بالکل ثابت نہیں ہے. اس دن جا کر وہاں پر دعوت میں شریک ہونا حرام کا لفظ، شاید علماء اس پر اعتراض کریں، کیونکہ حرام کا لفظ استعمال کرنے کا کسی بھی چیز کے لیے صرف اللہ رب العالمین کو اختیار ہے، اور اللہ کی جانب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر سکتے ہیں. لیکن یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے یا وہ رسم ہے جس کا تصور نکاح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، 4 ائمہ اکابر، ہمارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، جو تابعین، طبع تابعین، ان میں سے کسی کے بھی پاس نہیں ہے. اور آج کے دور کے بھی جو حق پرست علماء ہیں ان کے پاس بالکل نہیں ہے. کسی بھی جماعت، سنیوں میں اتنی ساری جماعتیں بن گئی، اس میں سے کسی بھی جماعت کے عالم سے کوئی یہ فتویٰ لا ہی نہیں سکتا کہ ہاں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکاح کے دن کوئی کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا. لڑکی کی جانب سے شادی میں کوئی قسم کا بھی خرچہ اسلام میں تصور میں ہی نہیں ہے. جو لڑکی والوں کا جو خرچہ ہے وہ صرف کیا خرچہ ہوگا؟ وہ جو اپنی بیٹی کو باپ شادی کر کے دے رہا ہے، بھائی بہن شادی کر کے دے رہے ہیں، وہ اپنی خوشی سے لڑکی کے استعمال کی جو چیزیں دیں گے، لڑکی کے کپڑے، لڑکی کے جوتیاں، لڑکی کے زیورات جو صرف لڑکی استعمال کر سکتی ہے، ان کی یہ تحفے تحائف دینے کی اسلام میں گنجائش ہے. جو لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں نعوذ باللہ، ان کے زبان سے جب یہ بات نکلتی تو ان کو خوف بھی نہیں ہوتا، جہالت اور اس پر اپنی منمانی منانے کے لیے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال کر بات کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو جہیز دیا تھا. آپ سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایک چیز حرام ہے بول رہے ہیں، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کو وہ چیز کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ صرف ایڈیشن انفارمیشن کے لیے بول رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ابو طالب تھے، ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تھے بچپن میں، پھر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے اس کے بعد ابو طالب بیمار ہو گئے تھے. تو ابو طالب اور ابو طالب کے پورے گھرانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پالتے تھے اس کے بعد اللہ کی طرف سے. جب ابو طالب گزر گئے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل اس طرح قریب رہے جیسے ایک سگا چھوٹا بھائی یا ایک بیٹا کسی اپنے باپ کے قریب رہتا. جب نکاح کا وقت آیا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ پیسے جو ان کے خود کے جمع تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے میرے والد کی جگہ ہے، آپ صرف بی بی فاطمہ کے والد نہیں ہیں، میرے لیے بھی میری والد کی طرح ہے، آپ وقت کے رسول ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ اور میرے لیے کچھ سامان خرید کر دیں. پیسے کس کے تھے؟ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے نہیں تھے وہ. تو جو کچھ سامان خریدا گیا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا
اور وہ بیٹی کو اور اپنے داماد کو دے دیا. تو اس سے بھی ثابت کیا ہو گیا کہ لڑکی کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملا. ہمارے یہاں ہندوستان میں کافی جگہوں پر ایک پولیٹیکل تماشا ہوتا, سیاسی تماشا, پولیٹیشنز جو بدماشا ووٹ لینے کے لیے کرتے, کیا ہے, غریب بچیوں کی شادی کا پیسہ. میں کئی لوگوں کو پوچھتا ہوں, میرے بڑے بھائی تم غریب بچی کی شادی کے پیسے جو دے رہے ہیں, جہیز کے پیسے, حرام جو چیز اسلام کرا اس میں اللہ کی برکت کیسا آئیں گی؟ نہیں, بچی کیسا اٹھیں گی؟ تو بچی کیسا اٹھیں گی تو اب اللہ کا قانون توڑ دیں گے, ہم نبی کا قانون توڑ دیں گے. یعنی شریعت اب کوئی معنی نہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس اللہ گناہ دیں گے کا تصور ختم ہو گیا, اللہ کے عذاب کا ڈر ختم ہو گیا. کتنی بے غیرتی ہے ہماری کہ اتنا آسانی سے ساری دنیا کو بول رہے ہیں کہ جہیز حرام ہے, اور جب غریب بچی, ارے غریب ہے تو اس کے لیے کیا شریعت ختم ہو گئی؟ غریب کچھ بھی کر سکتا, جرم. میں ریسنٹلی ایک ویڈیو بھی چھوٹی کلپ نکالا, غریبی لائسنس ہے کیا جرم کرنے کا, گناہ کرنے کا؟ میں غریب ہوں زنا کر لوں گا, میں غریب ہوں شراب پی لوں گا, میں غریب ہوں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھوں گا, میں غریب ہوں طہارت نہیں بناؤں گا, میں غریب ہوں گٹکے کھاؤں گا, میں غریب ہوں سیندی پیوں گا, میں غریب ہوں چوری کروں گا, میں غریب ہوں جہیز لوں گا یا جہیز دوں گا. یہ کون سا اسلام ہے؟ میں غریب ہوں سود کے اوپر کاروبار کروں گا. یہ کون سی غربت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے تو زیادہ کوئی غریب رہ ہی نہیں سکتا. جس دور میں شروعات ہوئی اسلام کی, کتنے غریب تھے صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 2 پتھر باندھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے اوپر. اس سے بڑی غربت کیا ہوں گی؟ لیکن اللہ کی شریعت ٹوٹنے نہیں دیے. تو ہمارے یہاں جو رواج چل رہا, میں ان لوگوں کو ایک سجیشن دیا جو آپ لوگوں کو بھی دے رہا ہوں. میں میری زندگی میں آج تک کوئی بھی میرے پاس آ کے بولا غریب بچی کی شادی میں پیسے دو, 1 روپیہ نہیں دیا. میں میرے گھر میں بھی میری بیٹیوں کو بولا چاہے زندگی بھر بیٹھنا پڑے بٹھاؤں گا گھر کے اندر, لیکن 1 روپیہ تم لوگوں کو دے کے شادی نہیں کراؤں گا کہیں بھی. کون سا رواج لا رہے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس؟ جو حلال ہے اس کو حرام کرے, جو حرام ہے اس کو حلال کر رہے ہیں ہم لوگ. سمجھ رہے نا آپ؟ تو یہی چیز جو آپ غریب بچی کو دے رہے ہیں, بجائے غریب بچی کو وہ پورا سامان دینے کے جس سے اس کی شادی ہو رہی, اس کو وہ تحفے میں دے دے تو پورا حلال ہو گیا. اس کو پیسے دے کے بولے مہر ادا کر دے, کتنا بڑا کام ہو گیا, اب سنت ادا ہو گئی. جو پیسہ تم غریب بچی کو دے رہے ہیں وہی پیسہ اس کے ہونے والے شوہر کو تحفے میں دے سکتے نا. دیکھے بھائی جس سے تو شادی کر رہا چل اس کا مہر ادا کر دے, تو ولیمہ کر, اچھا لے یہ پیسے لے ولیمے کے لیے, بستر وغیرہ چل ہم تیرے کو تحفے میں دے رہے ہیں, تو اپنی بیوی کو لانے کے پہلے تو جمع کر کے لایا جیسا رہنے دے. اس کی غیرت بھی بچ گئی, ایک مسلمان بھائی کی ہمارے, اس کی مدد بھی ہو گئی, اور جو آپ کر رہے ہیں وہ حلال ہو گیا. بچی کو دیے, اب تو ٹھہرو قیامت کے دن کیوں دیا تھا جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام بولے اس کو. سمجھ رہے نا؟ تو اس اعتبار سے بچی کی جانب سے شادی کے دن یا بچی والوں کی جانب سے شادی کے دن اگر ایسا خرچہ ہو رہا جس میں بچی والے بچے والے دونوں انجوائے کر رہے ہیں, تو یہ رسم اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. آپ دیکھیے پوری قرآن اور حدیث میں ہم نماز پڑھتے, روزے رکھتے, ہر چیز کرتے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بارے میں خاص طور پہ بولے, جو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا, ان نکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے. تو جو نبی کے طریقے سے نہیں کرا تو انہیں نبی کی سنت فالو ہی کیوں کر رہا؟ مثال کے طور پہ میں نماز ٹھہر کے پڑھنا ہے, میں اوندھے لیٹ کے پڑھ رہا ہوں, نماز ہوتی میری؟ یہ نبی کا طریقہ ہے نماز کا. روزہ میرے کو سحری سے افطار تک رکھنا ہے, میں افطار سے سحری تک رکھ رہا ہوں, ہوا میرا روزہ؟ نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. نکاح من سنتی, میری سنت ہے نکاح. تو اگر نبی کے طریقے سے نکاح نہیں کرا تو نبی کے طریقے کے علاوہ کرا. اب اس میں باوا نہیں, میں میری خوشی سے دے رہا ہوں. تیری خوشی کی 2 کوڑی کی اہمیت ہے اسلام میں. اہمیت اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کی ہے. اللہ کس سے خوش ہو رہے ہیں؟ اللہ اس بات سے خوش ہو رہے ہیں کہ بچی والے کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہونا. اللہ کے رسول کس سے خوش ہو رہے ہیں؟ بچی والی کی طرف سے ایک بھی خرچہ نہیں ہونا. اللہ کس بات سے خوش ہو رہے ہیں؟ دیکھو اب کیا کرنے لگا ہے, بچی کے نکاح کے وقت مہر طے کرنے لگا ہے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ ذہنی طور پہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 34, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34, ہم نے مرد کو خوی بنایا ہے کیونکہ وہ معیشت کی ذمہ داری لیتا ہے. فائنینشیل ریسپانسبلٹی آف دا نیڈس آف ہز وائف اینڈ دین دا چلڈرن لائی اپون دا ہسبینڈ. جو شوہر ہے اس کے اوپر اسلام نے اس کی بیوی اور اس کے ہونے والے بچوں کی جو معیشت کی ضرورت ہے, ضروریات زندگی ہے, وہ کس پر ڈالی؟ مرد پر ڈالی. تو عادت کہاں سے شروع کرائے؟ مہر کے پاس سے شروع کرائے. تیرے کو خرچہ کرنا ہے سے شروع ہوئی. دوسرا خرچہ کہاں کروائے؟ ولیمے پہ کروائے.
तेरे को खर्चा करना है। बच्ची वालों के से क्या होगा, बच्ची आएंगी, तुम बच्ची को 50 किलो सोना दो जेवरात में, इस्लाम ने रुका है उससे। जो चीज सिर्फ बच्ची के इस्तेमाल की है, अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत है। बच्ची की तरफ से कुछ ऐसा इस्तेमाल हो रहा, अब यहां तो मसला ही अलग है, यहां तो बाज़ाब्ता डिमांड। मेरी सगी खलेरी बहन का वाकया बोल रहा हूं आपको, मेरे घर वाले मेरे को इन्वॉल्व होने नहीं दिए, वरना कमबख्त कुछ जेल को भी जाता था। हद, बेशर्मी की हद। मेरी खाला का इंतकाल हो गया, उन्हें मास्टर्स करी हुई है, उसकी एक शादी होके टूट गई। रिश्ता देखे, कमबख्त सूदखोर बैंक में काम करता, मैं हालांकि मना किया हमारे खालू को कि वो सूद के अड्डे पे काम करता, अम्मा से जिना करके कमा रहा, उन्हें मत दो उसको बोल गए, अल्लाह नबी से जंग करके कमा रहा, मत दो उसको बोल गए। नहीं नहीं बेटे शादी नहीं हो रही है, मेरे पास कोई भी नहीं है बच्ची को बोल के उसके तय करे रिश्ता। रिश्ता जैसे ही तय हुआ, क्या हुआ पूछो आप? रिश्ता तय होने के बाद अब घर को आए, रस्म करे, उसके बाद वापिस गए, शादी के कुछ दिन पहले फोन करके बोल रहे हैं वो जो आपका घर है ना वो हमारे बच्चे के नाम पे कर दो, एक गाड़ी दिला दो। अब बच्चा अकेले जाके कहां से लाएंगा पूरा सामान, बच्ची को और बच्चे को आप लोग पैसे दे दिए तो दोनों जाके सामान ला लेते हैं। ये मुस्लिम लोग हैं पढ़े लिखे माशरे के हमारे, जहेज इस्लाम में हराम है, कैसा मांग सकते हैं भाई तुम पैसा? कैसा बोल सकते हैं तुम लड़की वालों को पैसे दो मेरे को बोल के, जबकि इस्लाम हराम कर दिया उस चीज को तो हमारे लिए, समझ रहे? तो लड़की की जानिब से निकाह के मौकों पर किसी भी किस्म का खर्चा कराना इस्लाम में जायज नहीं है। वरना अगर लड़का जिस दिन वलीमा देने का है, आपको डाउट है, खाली क्या बोलकर डाउट है कि लड़की के पैसे लेके कर रहा है इन्हों, अरे लड़की के पैसे लेके ये काम कर रहा, बल्कि अगर आपको डाउट आया, आप नहीं जाना चाह रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। लेकिन इस्लामी उसूल क्या है? अपने मुसलमान भाई के बारे में हुस्ने जन रखो। बोले हुस्ने जन का मतलब क्या है? उसके बारे में अच्छी सोच रखो, उसकी बुराई खोद खोद के निकालने मत जाओ। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ एक बगीचे में थे बैठे हुए, खजूर के बगीचे में। जोहर का वक्त हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू के लिए पूछे वहां के निगरानकार को, कहते कुआं कहां पर है? निगरानकार बताया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुआं थोड़ा आगे पर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा आगे बढ़ गए वजू बनाने के लिए। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह आगे बढ़े, फिर पलट कर वापस आए। उसको पूछे निगरानकार को, क्या कभी कोई कुत्ता उसके अंदर मुंह डाला क्या? पूछे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान पर वो जुमला पहुंचा उमर रज़ी अल्लाह तआला का। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर कहते हैं, ऐ खत्ताब की औलाद, अल्लाह ने जो चीज तुझसे छुपाए रखी है उसे वैसे ही रहने दे, आकर वजू बना। बोले तरबियत क्या की गई? अगर तुम्हारा कोई मुसलमान भाई है, शक की बुनियाद पर नहीं कर सकते आप, यकीन है क्या हराम पैसे से कर रहा हूं, यकीन है पूरा, अब आप मत जाओ। लेकिन आपको शक है, खाली हो सकता नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है उसके अंदर, तब तो वलीमा जायज हो गया उसका। समझ में आ रही है? और अगर कोई ऐसा कर रहा तो बेगैरत है वो शख्स। और जो बेटियों को दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सजा भी दे रहे हैं। इसलिए क्या हो रहा देखो आप, कई बेटियां करके जा रहे हैं। अब हमारे इंडिया के अंदर खास तौर पे आप अगर बाज ऐसे इलाके देखेंगे जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, उन इलाकों के जाके देखो, डिवोर्स केसेस नॉन मुस्लिम से ज्यादा मुस्लिम्स में चल रहे हैं फिलहाल। क्यों? तुम अल्लाह को नाराज करके शादी करे, जहेज दे के, जहेज लेके अल्लाह ताला बरकत उठा दिए, मियाँ बीवी के दिलों की मोहब्बत को खत्म कर दिया अल्लाह ताला। जबकि अल्लाह ताला कुरान में वादा करे, सूरह रूम में सूरह नंबर 30 में अल्लाह का वादा क्या है? मैं मियाँ और बीवी, मर्द और औरत, ये जो शौहर और बीवी है, मैं इनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल दूंगा। बोले अल्लाह ताला, ये वादा है अल्लाह का। ये मोहब्बत नहीं हो के रिश्ते टूट जा रहे हैं क्योंकि तुम अल्लाह को नाराज करके शादी करे। हद इसमें माँ बाप लड़की के क्या कर रहे हैं मालूम है? झूठी शान बगाड़ने के लिए सूदखोरों के पास से सूद पे पैसे लेके आके शादियां कर रहे हैं। यानी तुम अम्मा से जिना करने का गुनाह करेंगे और शादी करेंगे और अल्लाह उसमें बरकत देगा तुम्हारी बेटी को। इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, सगी मां से जिना। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279, 279 आयत नंबर सूरह बकरा की, अल्लाह और नबी से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और इस हद तक बेगर्दगी को पहुंच गए, सब सुन लेंगे मगर फिर करेंगे बराबर। और इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी बहनों का, घर के औरतों का। आई उन्होंने क्या बोलते कि मेरी बहन की बच्ची की शादी में उन्होंने इतना दिए कि अपन फकीर हो गए, हमारी बच्ची को कुछ हो गया क्या? ऐब है क्या हमारी बच्ची में? लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, तुम आज लोगों को खुश करें, क़यामत में देखेंगे ये लोग तुम्हारे को बचा सकते हैं कि अम्मा के जिना के गुनाह से।
دیکھیں گے قیامت میں اللہ اور نبی سے جنگ کرنے کے گناہ سے بچا سکتے کیا؟ کیسا ہوں گا بھلا؟ تو یہ جو روٹین ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے. کون ختم کرنا؟ آپ جیسے نوجوان بچے ختم کرنا, ہمارے جیسے مرد آدمی ختم کرنا. کیسا ختم کرنا؟ مرد بچوں کو اماں بابا کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے شادی کے واسطے. بچی کو ولی ہونا ضروری ہے. لڑکا شادی کرنا چاہ رہا, بالغ ہونے کے بعد اسلام اس کو کہیں بھی کنڈیشن, ہاں ماں باپ کو رکھتا ہے بیچ میں, بہت اچھی بات ہے. اسلام ماں باپ کی اطاعت سکھایا, ماں باپ کی عبادت اسلام نہیں سکھایا. ماں باپ کو رکھنا اچھی بات ہے, لیکن اگر کوئی لڑکا بغیر ماں باپ کی مرضی کے بھی شادی کر لے کے آ گیا, کوئی گناہ نہیں ہے اسلام میں. اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماں باپ سے شادی کرنے کے لیے. اور اگر کوئی لڑکا بولا میں نکاح کر لیا, یہ آپ کی بہو ہے, تو ماں اور باپ اسلام میں اس کو تانا دے ہی نہیں سکتے, نہ جائیداد سے بے دخل کر سکتے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بغیر ہم سے پوچھے شادی کیوں کرا؟ اس لیے کرا کیونکہ اللہ اور اللہ کے نبی میرے لیے شرط نہ رکھے مرد ہونے کے ناطے کہ اماں اور بابا سے پہلے پوچھو اس کے بعد جا کے شادی کرو. شادی آسان کرو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم زنا آسان کر دیا خطرناک طریقے سے. لڑکی والوں کی یہ پوری ذہنیت کیا ہے؟ جہیز کی شادی کریں گے, سود پہ پیسہ لا کے کریں گے. سود پہ پیسہ مطلب اماں سے زنا کرنے کا گناہ کر کے وہ شادی کریں گے, بیٹی کی, بہن کی اپنے. اللہ نبی سے جنگ کا گناہ کریں گے پھر شادی کریں گے, لیکن اپنی وہ بیٹی کو جو اللہ حلال بولے دوسری تیسری چوتھی کسی کی بیوی بنانا وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. برکت اٹھ گئی. نتیجہ قوم کے اندر طلاق خلا عام ہو گئے. نتیجہ گھراں ٹوٹ جا رہے ہیں بے شمار, بربادیاں ہو رہے ہیں. اس کے بعد حد کیا ہو رہی, شادی کرنے کے بعد تھوڑے دنوں کے اندر انہیں بے غیرت ہو جاتا. اماں کن سے پیسے لاؤ, بابا کو بولو کاروبار کو پیسے دو, تمہارے وہ بہن بھائی کو دیے تھے نہ انہوں میرے کو کیوں نہیں دے رہے. یہ سب چل رہا معاشرے میں. سوئے نکاح آسان کرنا ہے ہمارے کو انشاءاللہ. امید آپ کا جواب مکمل ہو.